Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. معاشیات نہم دہم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا سلیبس اکانومکس کلاس 9th اینڈ 10th اس کی ویڈیوز بنانے کا عمل جاری ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب. اور آج ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 5 باب نمبر 5. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں. باب نمبر 5 چیپٹر نمبر 5 توازن اور قیمت کا تعین ایکویلیبریم اینڈ پرائس ڈٹرمینیشن. یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے قیمت کے تعین کے حوالے سے اور منڈی کے اندر جو توازن قائم ہوتا ہے اس کے حوالے سے. تو اس کی مختلف ٹرمز ہیں, اس کو غور سے سنیں سمجھیں اور اس کو یاد کریں. تو 5.1 توازن ایکویلیبریم, انگلش میں کہتے ہیں ایکویلیبریم توازن. یہ عام اصطلاح ہے اور ہم عام روٹین میں اس لفظ کا استعمال ہمارے ہاں ہوتا ہے. بعض اوقات جب آپ کا توازن برقرار نہیں رہتا تو آپ گر جاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا وہ بات چیت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں توازن جو ہے قائم کرنا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس ٹاپک کے اندر ہمیں اکانومکس کے حوالے سے, معاشیات کے حوالے سے توازن کی کیا تعریف کی گئی ہے. توازن ایسی حالت کو ظاہر کرتا ہے جس میں کسی قوت میں تبدیلی کی گنجائش نہ ہو. توازن ایسی حالت کو ظاہر کرتا ہے جس میں کسی قوت میں تبدیلی کی گنجائش نہ ہو. توازن کا لفظ طبعی اور معاشرتی دونوں علوم میں استعمال ہوتا ہے اور معاشیات میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. جتنے بھی طبعی علوم ہیں اور جتنے بھی معاشرتی علوم ہیں ان میں معاشیات کے اندر اس کو جو توازن کا لفظ ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. عام فہم میں ایک دکاندار توازن کے لیے ترازو کا استعمال کرتا ہے. معاشیات میں توازن کا مطلب ہوتا ہے جب بیچنے اور خریدنے والے ایک قیمت سے متفق اور مطمئن ہوں. تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ توازن قائم کرنے کے لیے جب آپ دکان پہ جاتے ہیں تو دکاندار کے پاس اسکیل ہوتا ہے یا ترازو ہوتا ہے, تو اس کے اندر چیز کا وزن کر کے توازن کر کے قیمت کے مطابق وہ جو بھی اس کی پرائس ہوتی ہے تو وہ گاہک کو دے دیتا ہے. تو معاشیات کی زبان میں جو توازن کا مطلب یہ ہے کہ جب بیچنے اور خریدنے والے ایک قیمت سے متفق اور مطمئن ہوں. طلب اور رسد کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح منڈی کی قوتیں شے کی ایک خاص قیمت اور مقدار کا تعین کرتے ہوئے توازن قائم کرتی ہیں. تو یہ 5.1 توازن کی ڈیفینیشن تھی. نیکسٹ 5.2 معاشی توازن اکانومک ایکویلیبریم. دیگر حالات کو یکساں تصور کرتے ہوئے ایک خریدار ہمیشہ کم قیمت پر شے بیچنے والے کو تلاش کرتا ہے اور ایک بیچنے والے کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ قیمت وصول کرے. لیکن توازن کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی قیمت پر سمجھوتا ہو, ورنہ منڈی میں ایک قیمت رائج نہ ہوگی اور نہ ہی توازن ہوگا. جب ایک قیمت مقرر ہو جاتی ہے تو یہ توازنی قیمت کہلاتی ہے. تو منڈی کے اندر جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے شخص کی تلاش میں ہوتے ہیں جس سے ان کو کم قیمت پہ چیز ملے, اور جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے گاہکوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جن سے وہ زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کر سکیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ منڈی کے اندر توازن تب قائم ہوتا ہے جب جو گاہک ہوتے ہیں چیز کو خریدنے والے اور چیز کو بیچنے والے کسی ایک قیمت پر متفق ہو جائیں, تو اس قیمت کو توازنی قیمت کہا جاتا ہے. آگے ہے ٹاپک 5.3 مکمل مقابلہ یا پرفیکٹ کمپٹیشن. مکمل مقابلہ جس کو کہتے ہیں پرفیکٹ کمپٹیشن. منڈی میں توازن کو بیان کرنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ منڈی میں مکمل مقابلہ پایا جاتا ہے. مکمل منڈی وہ کہلاتی ہے جہاں خریدار اور بیچنے والوں کی کثیر تعداد موجود ہو اور وہ کوئی بھی اپنے انفرادی عمل سے وہاں پر کوئی بھی اپنے انفرادی عمل سے شے کی قیمت یا مقدار پر اثر انداز نہ ہو سکے, یعنی اسے تبدیل نہ کر سکے. تو مکمل مقابلہ تب ہوتا ہے جب منڈی کے اندر خریدار اور گاہک کثیر مقدار میں موجود ہوں اور کوئی ایک شخص جو ہے وہ خریداری کے عمل کے اوپر اپنا اثر نہ ڈال سکے, حالات بالکل نارمل ہوں اور بہت سارے خریدار ہوں, بہت سارے بیچنے والے ہوں, تو وہاں پہ پھر مکمل مقابلہ پایا جاتا ہے. گاہکوں کے لیے چوائسیز ہوتی ہیں کہ وہ ادھر ادھر سے تلاش کر کے اپنی مرضی کی جو قیمت ہے اس کے اوپر
چیز خرید سکیں اور بیچنے والوں کے لیے بھی چوائس ہوتی ہے کہ ان کو ان کی مرضی کا گاہک مل جائے۔ 5.4 ٹاپک ہے یکساں قیمت سیم پرائس۔ مکمل منڈی میں ایک قیمت کا اصول کام کرتا ہے جب رسد اور طلب کی قوتیں اور خریدار اور بیچنے والوں کا مزاج پرسکون حالت میں آ جائے تو شے کی ایک قیمت رائج ہو جاتی ہے۔ جو بیچنے والے ہیں وہ مطمئن ہوں کہ انہیں ان کا جو چیز ہے اس کی قیمت صحیح لگ رہی ہے، اور جو خریدنے والے ہیں وہ بھی پرسکون ہو اور انہیں بھی جو قیمت ہے وہ مناسب لگے، توازن کی حالت میں لگے، تو شے کی ایک قیمت رائج ہو جاتی ہے۔ خریدار اور فروخت کار کے ذاتی مفاد کی مقابلہ کی قوتیں رسد اور طلب کی مدد سے اس اہم نتیجے کا باعث بنتی ہیں۔ اور اگلا ٹاپک ہے 5.5 منڈی کا توازن، مارکیٹ ایکویلیبریم۔ توازنی قیمت پر تمام خریدار شے کو خریدنے پر مائل ہوتے ہیں اور تمام بیچنے والے شے کی مقدار کو بیچنے پر راضی ہوتے ہیں۔ جب شے کی رسد اور طلب برابر ہو جاتی ہیں تو اس وقت ایک ہی قیمت طے ہو جاتی ہے، اس کو منڈی کا توازن کہتے ہیں۔ اس مقام پر قیمت توازنی قیمت اور مقدار توازنی مقدار کہلاتی ہے، یعنی اس مقام پر جو قیمت ہوتی ہے اس کو توازنی قیمت کہتے ہیں اور مقدار کو توازنی مقدار کہتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، جو فرسٹ جو آپ کا ویڈیو لیکچر تھا وہ ان 5 ٹرمز کے اوپر مشتمل تھا جن کا تعلق منڈی کے ساتھ ہے، توازن کے ساتھ اور قیمت کے ساتھ۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اسٹوڈنٹ یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے، اس کی ٹوٹل 3 ویڈیوز بنے گی۔ پہلی ویڈیو آپ تک پہنچ چکی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔